السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے آج کچھ سوالات ہیں جن کے انشاءاللہ ہم جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اعتکاف کے متعلق 20 مسائل جو ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ مختلف یہ سوالات آ رہے تھے اور ہمارا یہ جو سلسلہ ہے ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست والا، اسی میں آج انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اعتکاف جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ رک جانا، اور شرعی اس کی تعریف کیا ہوگی کہ ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کو خود کو مسجد میں روک لینا، اپنے آپ کو مسجد میں ایک خاص وقت کے لیے روک لینا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اب پہلا مسئلہ وہ یہ کہ اعتکاف کی نیت ضروری ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ جو بھی تم کام کرتے ہو اس کی بنیاد نیت کے اوپر، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس شخص نے جس مقصد کی نیت کی اسی کا اس کو اجر ملے گا۔ اور دوسرا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ کیا اعتکاف سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ تو گزارش یہ ہے اس حوالے سے کہ اعتکاف سنت ہے۔ اس میں جو فرق کیا جاتا ہے واجب اور فرض کا، یہ بعض علماء اس میں فرق کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں فرق کوئی نہیں ہے۔ واجب اور فرض ایک ہی حکم میں ہے۔ تو بعض اوقات اعتکاف واجب بھی ہو جاتا ہے، فرض بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات سنت ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اعتکاف جو عام مساجد میں کیا جاتا ہے یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سوائے اس چیز کے کہ کوئی شخص اپنے اوپر اعتکاف کو لازم قرار دے لے۔ اگر اپنے آپ کو اپنے کے لیے اعتکاف لازم قرار دے لیتا ہے تو اس کے اوپر اعتکاف فرض ہو جائے گا۔ یعنی کسی نے نظر مانی ہوئی ہے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کے اوپر اعتکاف فرض ہے، لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف ضرور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے اعتکاف کی نظر مانی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوفی نذرک، اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف عام اعتکاف سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے بارے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ دوسری بات، فرض اور واجب کب ہوتا ہے؟ کہ جب نظر مان لی جائے۔ جب نظر مان لیں گے تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی حکم موجود ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، سورہ حج میں آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں۔ اور اسی طرح یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ نظر پوری کرنا، یہ سورہ دہر میں یہ آیت موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ بعض اوقات یہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، جب اپنے اوپر اس کو فرض کر لیں، ضروری کر لیں، لازم کر لیں، اور اگر اپنے اوپر لازم نہیں کیا تو رمضان المبارک کا اعتکاف ہے تو یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ تو تیسرا سوال اس میں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے کس عشرے میں اعتکاف کیا جائے، کون سے وقت میں اعتکاف کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف،
عشر الاواخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرنا زیادہ تاکید والا عمل ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رمضان المبارک کے آخری 10 ایام میں، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 2025 نمبر حدیث ہے، اور پہلی روایت یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 2026۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی ایک روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان فی العام المقبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے کسی وجہ سے، تو پھر آپ نے آنے والے سال میں شوال کے آنے والے سال میں 2 عشروں کا اعتکاف کیا، یعنی وہ رہ گیا تھا، آپ نے 20 رمضان اعتکاف کیا، 20 روزے اعتکاف کیا۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکیدی سنت ہے، آپ نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کس جگہ پر کیا جائے؟ مساجد میں کسی بھی وقت اعتکاف کیا جا سکتا ہے، یعنی عام طور پر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا رمضان المبارک میں، وہ ہے آخری 10 دن کا، لیکن رمضان المبارک میں یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی وقت اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی حدیث میں ذکر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی جو میں نے پیچھے روایت عرض کی ہے، کنت نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام قال او فی نظرک۔ عرض کیا اللہ کے پیغمبر، میں نے جہالت کے دور میں ایک نظر مانی تھی کہ میں اعتکاف کروں گا 1 دن کا اور مسجد حرام میں، آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی 2022 نمبر حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی وقت بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اس کے لیے خاص وقت کا تعین ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے رمضان المبارک کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے شوال میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتارک الاعتراف، لمبی حدیث ہے، فترک الاعتراف ذلک الشہر ثم اعتکف عشرا من شوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف چھوڑ دیا تو پھر شوال میں جا کے آپ نے اعتکاف کیا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے کیا روزہ شرط ہے کہ نہیں؟ بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ دلیل اس کی وہی حدیث جو میں پیچھے عرض کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے عمر اوفی نظرک، اپنی نظر پوری کر، اس میں روزے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور یہی موقف ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی اور امام ابن قدامہ کا۔ اگرچہ کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ روزہ رکھنا شرط ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں روزہ شرط ہے، لیکن قابل ترجیح رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ روزے کے بغیر بھی اعتکاف کرنا درست ہے۔ اور اس حوالے سے امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت آتی ہے جس میں یہ ہے وَلَا اعتکاف الا بصوم، کہ روزے کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے۔ تو اس سے دلیل پکڑ کے بعض علماء کا کہنا ہے کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس روایت سے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے 2160 نمبر۔ تو یہ روایت
روایت سند کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لہذا قابل استدلال نہیں اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ روزہ شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے، ہاں البتہ اگر رمضان المبارک میں اعتکاف کیا جا رہا ہے اور فرض روزے موجود ہیں تو پھر وہ فرض روزے چھوڑے گا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نفل کام تو کر لے فرض کو چھوڑ دے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اس کو چھوڑنا گناہ ہے۔ اب وہ گناہ کا کام کر رہا ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کا اعتکاف کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن اعتکاف کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اعتکاف کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ پانچواں مسئلہ کہ اعتکاف کس جگہ پر کیا جائے، اور عام طور پر آج کے ماحول میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی مساجد میں جانے کے اوپر پابندی ہے بعض ملکوں میں، تو کیا گھروں میں رہ کر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ گھر میں باجماعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ گھروں میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے یا کہ اعتکاف کے لیے مساجد میں آنا ہی ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اعتکاف سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر وہ موقع محل نہیں ہے، حالات ایسے ہیں تو ایسے حالات کی بنیاد پر اس کو موقوف کر دیا جائے گا اگلے سال کے لیے، اس سال اعتکاف میں نہ بیٹھیں، لیکن اعتکاف کے لیے مساجد کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اعتکاف کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے گھروں کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 187، رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے کچھ اس کے اوپر کلام تو موجود ہے کہ انہا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض وہو معتکف فی المسجد، وہ ایام ماہواری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ نکالا کرتی تھی اور آپ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے۔ یہ روایت بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور دوسری روایت جس میں عورتوں کے متعلق ہے وہ اس میں کلام ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے اور اماں جان آپ کا مانگ نکالا کرتی تھی، گویا کہ پتہ چلا کہ آپ گھر میں نہیں اعتکاف بیٹھتے تھے بلکہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہتا ہے، حضرت نافع بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقد ارانی عبد اللہ بن عمر المکان الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ دکھلائی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے اور ابو داؤد شریف کی 2465 نمبر حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ مساجد میں ہی اعتکاف کیا جائے گا۔ اور چھٹا سوال یہ کہ کیا اعتکاف کے لیے کسی مسجد کی تخصیص ہے یا کہ تمام مساجد میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ تو اس حوالے سے بہت سارے اقوال موجود ہیں، چند اقوال میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، امام صاحب کا قول یہ ہے کہ صرف اس مسجد میں اعتکاف جائز ہے جہاں امام اور مؤذن ہو، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں جہاں نماز پڑھتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے لیکن جامع مسجد میں افضل ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے۔ اور پھر اسی طرح جمہور علماء جو ہے اس حوالے سے بہت سارے اقوال موجود ہیں لیکن جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے، جو سی مسجد بھی ہے وہاں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا موقف بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام مساجد میں اعتکاف درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں کہ عورتوں سے اس وقت مباشرت مت کرو کہ جب تم مسجدوں میں ہو، تو مسجدوں کا ذکر ہے اور اس میں مطلق طور پر مسجد کا ذکر ہے، لہٰذا کسی بھی مسجد میں تم اعتکاف کر سکتے ہو۔ اور ساتواں سوال وہ یہ ہے کہ کیا خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟
تو اس حوالے سے بعض لوگ تو خواتین کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، اعتکاف کے لیے کیسے اجازت دیں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی 2026 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اعتکاف کیا کرتے تھے، کبھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ جب آپ فوت ہو گئے حتی توفاہ اللہ تعالی، جب اللہ تعالیٰ نے فوت کر لیا تو پھر اس کے بعد ثم اعتکف ازواجہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے بعد کون اعتکاف کیا کرتا تھا؟ ان کی ازواج مطہرات امہات المومنین اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو پتہ چلا کہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اسی والے سے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خواتین کا اعتکاف بیٹھنا درست ہے۔ اب خواتین کہاں اعتکاف بیٹھیں گی؟ یہ 8واں سوال ہے آج کے درس کا۔ سوال 8واں کہ خواتین کہاں اعتکاف بیٹھیں، مسجد میں یا کہ گھروں میں؟ تو اس حوالے سے بھی گزارش یہی ہے کہ عورتیں بھی مساجد میں ہی اعتکاف بیٹھیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اعتکاف کے متعلق کوئی شرعی حکم موجود نہیں ہے کہ وہ الگ سے گھروں میں اعتکاف بیٹھے۔ امہات المومنین بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں۔ اور ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہمارا گھر بالکل مسجد کے قریب ہے، ساتھ ہی بالکل متصل ہے، تو کیا ہم اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو اعتکاف بٹھا سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امہات المومنین کے جو گھر تھے وہ مسجد نبی کے بالکل متصل تھے، لیکن وہ بھی مساجد میں آ کے ہی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام ثوری وہ کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، مخصوص جگہ جو اس کی عورت کی نماز کے لیے ہے، تو وہاں اگر عورت اعتکاف بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب 9واں سوال آج کے درس کا وہ یہ ہے کہ خواتین کیا شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ خواتین شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو سنت ہے، نوافل ہے۔ روزہ ہے نا، روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفلی روزہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ بھی نفل ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر فرض ہوتا تو پھر اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ نفل ہے، سنت ہے، تو لہذا عورت اگر اعتکاف پر بیٹھے گی تو شوہر سے اجازت لے گی۔ اسی طرح اگر غلام اعتکاف پر بیٹھے گا تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکتا۔ 10واں مسئلہ آج کے درس کا وہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں عبادات کو، خاص طور پر عبادات کرنا اور اپنے آپ کو تیار کرنا، کیا یہ درست ہے؟ سارے کا سارا رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بابرکت ہے، تو آخری عشرے کے لیے خاص طور پر تیاری کرنا کیا یہ درست امر ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بالکل یہ درست امر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، یہ روایت بھی صحیح بخاری کی 2024 نمبر حدیث ہے۔ اما جان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر العشر الاواخر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تو پھر آپ کیا کرتے؟ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ آخری عشرے میں خاص طور پر جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، خاص طور پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی کوشش کرتے عبادت میں، اتنی اس کے علاوہ پورے سال میں نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بڑا ہی اہم ہے عبادت کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں کمر کس لینی چاہیے اور آج سے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اب 11واں سوال آج کے درس کا وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کر لیا، نیت کر لی، اب موت
موتقف میں کب داخل ہوگا؟ موتقف سے مراد کیا ہے کہ جو اس کا خیمہ ہے، جو جگہ بنائی ہوئی ہے اعتکاف کی، اس میں کب داخل ہوگا؟ تو اس حوالے سے جمہور علماء اور ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں کہ شام کے وقت رمضان المبارک کی شام کو، 20 رمضان المبارک کی شام کو وہ مسجد میں داخل ہوگا اور اگلے روز صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے اعتکاف والی جگہ پر داخل ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ جو ضمناً میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اعتکاف والا ہے نا وہ اپنے معتکف میں بیٹھا رہے گا، باہر نہیں نکلے گا۔ اگر باہر نکلے گا تو پردہ کر کے نکلے گا، ایسے باہر نہیں نکل سکتا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف والی جگہ ہوتی نا اس کو خاص کرتے تھے صرف سونے کے لیے، یعنی جب سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے جاتے، رات بھر آپ عبادت کرتے تو مسجد میں، آپ کھلی مسجد میں رہتے، عبادت کرتے، نوافل پڑھتے اور باقی معاملات کرتے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے، آرام کرنا ہوتا تو وہاں چلے جاتے۔ تو اس لیے یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے اعتکاف کا تو آپ فجر کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے، اپنے خیمے میں جو لگا ہوا ہوتا وہاں آپ تشریف لے جاتے۔ یہ روایت جامع ترمذی کی 791 نمبر حدیث ہے۔ اب 11واں اور 12واں سوال وہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا کیا باہر نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا؟ کسی مجبوری کے کام کے لیے، ضروری کام کے لیے کیا باہر نکلا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتی ہیں، آپ کان لا يدخل البیت الا لحاجۃ اذا کان معتکفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل جب ہو جاتے تو مسجد سے نہ نکلتے سوائے اس کے کہ کوئی بڑا ہی ضروری کام ہوتا، انتہائی ضروری کام ہوتا تو مسجد سے نکلتے، وگرنہ آپ مسجد سے نہ نکلتے جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی 2029 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی طرح اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت عمل یہ ہے، لا یخرج الا لحاجۃ، لا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ۔ انتہائی ضروری کام ہو تو پھر وہ نکل سکتا ہے، اور وہ کام کس طرح کا ہو اس حوالے سے ڈیٹیل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک ام المومنین اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق یہ بات موجود ہے، انہا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزور فی اعتکافہ، کہ اما جان ملنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف لائیں، اور مسجد میں جب تشریف لائیں ملنے کے لیے تو آپ مسجد میں تھے اور پھر مسجد سے آپ نکلے، ان کو چھوڑنے کے لیے گھر جا رہے تھے۔ جب جا رہے تھے تو دو انصاری صحابہ کو دیکھا تو آپ نے ان کو بلا کے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، یہ میری بیوی ہے۔ جب یہ بات کہی تو وہ صحابہ ان پر بڑا گراں گزرا یہ جملہ، وہ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یبلغ، انسان کے اندر وہ شیطان ہوتا ہے، من الانسانی اس طرح مبلغ الدم، انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے، شیطان انسان کے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، یعنی شیطان کچھ بھی دل میں یہ بات ڈال سکتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ انتہائی ضرورت کا کام ہو تو پھر گھر تک جا سکتے ہیں، لیکن پھر واپس پلٹ کے آ جائیں گے۔ اور 13واں مسئلہ آج کے درس کا وہ یہ ہے اعتکاف کے متعلق کہ اعتکاف کی کم از کم کتنی مدت ہونی چاہیے، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، یا کتنی؟ تو اس حوالے سے اعتکاف کی کم از کم مدت کا تعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی اسی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن کچھ ائمہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اعتکاف کی کم از کم مدت 1 دن اور 1 رات ہونی چاہیے۔ اب 14واں سوال وہ یہ ہے کہ کیا معتکف اعتکاف والے کے لیے
چارپائی رکھی جا سکتی ہے، بستر رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اعتکف طرح له فراشه او یوضع له سریره۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو آپ کے لیے استوانہ یعنی آپ کا بستر بچھایا جاتا یا آپ کے لیے چارپائی رکھی جاتی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا، یہ روایت ابن ماجہ میں 1774 نمبر حدیث ہے، تو پتہ چلا اس حدیث شریف سے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، پتہ چلا کہ چارپائی یا بستر رکھنا اعتکاف کی حالت میں معتکف میں انشاءاللہ درست ہے۔ 15واں سوال وہ یہ ہے کہ دوران اعتکاف معتکف کے لیے کیا چیزیں مستحب ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، نوافل پڑھے، نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور دیگر عبادات سر انجام دے، عام بحث سے اجتناب کرے، گفتگو سے پرہیز کرے اور لوگوں سے میل جول کم کرے، کیونکہ اس نے یہ وقت نکالا ہے تو اللہ کے لیے نکالا ہے، اتنا وقت اس نے نکالا ہے اللہ کے لیے نکال کے وہ فارغ ہوا ہے۔ اب جو اللہ کو ٹائم دیا ہوا ہے آپ نے، اس میں سے آپ ٹائم نکال کے لوگوں کو دینا شروع کر دیں، ان سے گفتگو شروع کر دیں، تو یہ بات آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ کسی شخص کے لیے بھی اگر آپ ملاقات کے لیے آپ ٹائم دے دیتے ہیں، وقت مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے اور دوران ملاقات آپ اس کو چھوڑ کر کٹ کر کے آپ اپنی گفتگو شروع کر لیں، اہل و عیال سے گفتگو شروع کر لیں، تو یہ بات کتنی معیوب سمجھی جائے گی۔ تو اللہ کے لیے جب ملاقات کے لیے جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اذکار میں مشغول رہیں، تلاوت میں مشغول رہیں اور نماز تہجد تو قیام اللیل میں آپ نے کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اشراق کا اہتمام کریں اور باقی نوافل کا اہتمام کریں۔ اور پھر 16واں سوال یہ ہے کہ بیوی کا مسجد میں کیا آ کر شوہر کو کنگھی وغیرہ یا کوئی ضرورت کی چیز دے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو پیچھے بھی میں حوالہ دے چکا ہوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد میں آئی تھی اور آپ ان کو چھوڑنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، یہ حوالہ میں دے چکا ہوں، 2038 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اور دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی فرماتی ہیں کہ وَإِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے اور دوران اعتکاف ہوتے، مسجد سے اپنا سر مبارک وہ میری طرف حجرے کے اندر کر دیتے، یعنی مسجد سے اپنا سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے اور میں آپ کو کنگھی کر دیتی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اعتکاف کی حالت میں بلا وجہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ساتھ ہی تو گھر تھا آپ کا، آپ اپنا سر مبارک نکال کے اس طرف کر رہے ہیں، خود نہیں داخل ہوئے، تو پتا چلا کہ گھر میں داخل ہونا درست نہیں ہے۔ ہاں ضرورت کی چیز لی جا سکتی ہے، کنگھی وغیرہ کروائی جا سکتی ہے۔ اور 17واں سوال آج کے درس کا وہ یہ ہے کہ کیا عورتیں جب اگر اعتکاف میں بیٹھیں گی تو استحاضہ والی عورت جو ہے کیا اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ حائضہ عورت کے متعلق تو ہے کہ وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی، تو کیا استحاضہ والی، استحاضہ ایک بیماری ہے عورتوں کی، تو کیا وہ عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے، فرماتی ہیں اعتکفت ما رسول اللہ، اعتکف تو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ، اعتکفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی اعتکاف کیا اس نے، اور اس نے اعتکاف کیا حالانکہ اس حالت میں تھی مستحاضتاً فکانت تری الحمرۃ والصفرۃ فربما وضعنا، فرماتی ہیں کہ وہ جو بیوی تھی زوج مطہرہ اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، کہ وہ اعتکاف میں اس حالت میں بیٹھی کہ وہ مستحاضہ تھی۔ یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری میں 2037 نمبر حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مستحاضہ عورت جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔
اچھا 18واں سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کی اعتکاف والے کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ خیمہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فکنت اضرب له، اما جان فرماتی ہے میں خیمہ لگایا کرتی اضرب له خبان فیصلی الصبح ثم يدخله، اما جان فرماتی ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوتی اور مسجد میں جا کے آپ کے لیے میں خیمہ لگاتی تھی اور آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد خیمے میں داخل ہو جاتے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی 2033 نمبر حدیث ہے۔ اچھا دوران اعتکاف کون سے کام ہیں جو کرنے جائز نہیں ہیں؟ سب سے پہلی بات کبائر کا ارتکاب، یعنی کبیرہ گناہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ کبیرہ گناہ کرے گا تو اس کے لیے وہ اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں جو کبیرہ گناہ، یہ تو ویسے کبیرہ گناہ عبادت کی ضد ہے، تو عبادت کے لیے ہم نے مسجد میں داخل ہونا ہے، اگر عبادت کے لیے مسجد میں داخل ہوئے وہاں جا کے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کرنا یا اس سے ملاقات کرنا، ملاقات کی جا سکتی ہے، مباشرت کرنا، معانقہ کرنا اور اس قسم کی دوسری کوئی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم ایسی حالت میں مباشرت نہ کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امر علماء کے ہاں متفق علیہ ہے کہ جب تک اعتکاف بیٹھنے والا مقام اعتکاف میں ہے اس پر عورتیں حرام ہیں، یعنی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، بوسو کنار کرنا اور مباشرت کرنا یہ چیز جائز نہیں ہے۔ صرف ملاقات کی حد تک اگر وہ ملاقات کرتی ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور اسی طرح بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا، اس حوالے سے بھی میں پیچھے دلائل عرض کر چکا ہوں۔ اور پھر مریض کی عیادت یا جنازے کے لیے اعتکاف کو چھوڑ کر اس میں شامل ہونا، تو اس حوالے سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں السنت علی المعتکف کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ اللہ یعود مریضا، کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے وہ نہ نکلے، ولا یشہد جنازہ اور کسی جنازے میں بھی وہ شامل نہ ہو، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے اور اس سے مباشرت نہ کرے۔ اور پانچواں کام جو اعتکاف کی حالت میں نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ اگر اعتکاف کی حالت میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، ماہواری شروع ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ فوراً چھوڑ کر اعتکاف اپنے گھر چلی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں تھوڑا سا کلام تو موجود ہے لیکن اما جان فرماتی ہیں انی لا احل المسجد لحائض۔ بعض علماء نے ائمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ بے شک میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے جو چھٹی بات ہے کہ جو جائز کام نہیں ہے وہ ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرنا کسی عورت کا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور 20واں اور آخری مسئلہ اعتکاف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام سے مرتد ہو جائے، دین اسلام سے مرتد ہو جائے اور شرک کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر تو نے شرک کیا تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر جتنی بھی عبادت کی ہوئی ہے اعتکاف کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سارے عمل ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا، اس حوالے سے میں پیچھے گزارش کر چکا ہوں۔ اور تیسرا مباشرت اور ہم بستری کرنا، ایسی صورت میں بھی اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اس کے اوپر اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا جامع المعتکف بطل اعتکافہ واستأنف جب اعتکاف کرنے والا بیٹھنے والا وظیفہ زوجیت ادا کر بیٹھے تو اس کا اعتکاف باطل ہو گیا اور وہ دوبارہ اعتکاف بیٹھے گا۔
ایسے شخص کے اوپر کوئی کفارہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کوئی ارشاد نہیں فرمایا کہ جو اس قسم کا کام کر لے اس کے اوپر کفارہ ہے، کفارہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا اعتکاف فاسد ہو چکا ہے۔ اور چوتھی بات، بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر جانا، اس سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے دلائل بھی پیچھے میں عرض کر چکا ہوں۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا اعتکاف بیٹھے گا اور مسجد کے صحن میں وہ نکل سکتا ہے، مسجد کی چھت کے اوپر جا سکتا ہے، زیادہ گرمی کی شدت ہے تو مسجد کا اگر صحن موجود نہیں ہے تو چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ ہے۔ تو مسجد کی چھت کے اوپر جانا، مسجد کے صحن میں جانا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 30 مسائل جو انتہائی اہم تھے اعتکاف کے، ہم نے آج کے درس میں بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔